حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ پارٹ 2۔ پھر جب ہم اس کو دفن کر چکے تو میں چل کھڑا ہوا۔ دوران سفر مجھے سوداگران بنی کلب کا ایک قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا تو مجھے اپنی سواری پر سرزمین عرب لے جاؤ، اس کے معاوضے میں تم کو اپنی بکریاں اور گائیاں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے وہ سب جانور ان کو دے دیے اور وہ مجھ کو سوار کر کے وادی حجاز لے آئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے مجھ پر ظلم و تشدد کیا اور وادی القرا کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے کھجور کے درختوں کو دیکھا تو مجھے امید ہوئی کہ شاید یہ وہی شہر ہے جس کی بشارت مجھے زاہد نے دی تھی، مگر یہ بات تحقیق طلب تھی۔ یہاں تک کہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص وادی القرا آیا تو اس نے میرے اس مالک سے مجھے خرید لیا اور اپنے قبیلہ میں مدینہ طیبہ لے آیا۔ میں نے اس شہر کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے یہودی آقا کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کو کچھ نہ بتاتے تھے۔ میں اسی طرح غلامی میں زندگی گزار رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے اور میں اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ یہودی آقا کا چچا زاد بھائی آیا اور کہا، اللہ بنی قیلہ کو ہلاک کرے، یہ سارے لوگ اس وقت مقام قبا میں مکہ کے مسافر کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج ہی آیا ہے۔ ان لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم پر لرزش طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے گمان ہوا کہ میں اپنے قریب کھڑے ہوئے مالک پر گر پڑوں۔ میں اوپر سے یہ کہتا ہوا نیچے اتر آیا، یہ ایک عجیب خبر ہے جسے میں سن رہا ہوں۔ مالک نے میری یہ حالت دیکھ کر ایک تماچا مجھے رسید کیا اور کہا، کام سے کام رکھ۔ اس کے جواب میں نے کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے کہ جو ہم خبر سن رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ یہ کہہ کر میں باغ سے نکل آیا۔ راستے میں شہر کی ایک عورت ملی، میں نے اسے دریافت کیا تو اس نے بتایا اس کے گھر کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر اسی عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری رہنمائی فرمائی۔ میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں پہنچا اس وقت شام ہو گئی تھی اور میرے ساتھ صدقہ کا کھانا موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا ہی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک مرد صالح ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ غریب صحابہ ہیں۔ میرے پاس تھوڑا سا صدقہ کا کھانا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ آبادی میں آپ سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا یہ کھانا حاضر ہے، تناول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سنا تو اپنے دست مبارک کھینچ لیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم کھاؤ۔ میں نے سوچا یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر زاہد نے آپ کی نشانی کے طور پر کیا تھا۔ اس کے بعد میں لوٹ کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا سے مدینہ طیبہ آ گئے۔ پھر جو کچھ موجود تھا میں نے اکٹھا کیا اور ساتھ لے کر دربار رسول میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، یہ میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی دیا۔ میں نے خیال کیا یہ وہ دونوں خوبیاں ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں پھر دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک جنازہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ آپ کے جسم اقدس پر صوف کی چادر تھی اور آپ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ میں آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال اور جستجو میں دیکھا تو سمجھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر اٹھاتی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جس کو میرے ساتھی راہب نے علامت نبوت کے طور پر بیان کیا تھا۔ پس میں نے اسے بوسہ دیا اور مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان آگے آ جاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا۔ اے سلمان، مکاتب وہ غلام جو اپنے مالک سے کسی چیز کے دینے پر اس سے آزادی حاصل کر لے، ہو جاؤ، یعنی مکاتب ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ لہٰذا میں اپنے مالک سے کھجور کے 300 درختوں اور 40 اوقیہ یعنی چاندی پر مکاتب ہو گیا۔ دوسرے صحابہ نے درختوں کی فراہمی میں میری مدد کی، کسی نے 30، کسی نے 20 اور کسی نے 10 پودے دیے۔ ہر ایک نے مقدور بھر تعاون کیا۔ پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پودوں کو لگانے کے لیے گڑھے کھدوانے کے لیے فرمایا اور کہا، جب تم گڑھے کھود لو تو مجھے بلا لینا، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے لگواؤں گا۔ میں نے گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ اس مرحلے پر صحابہ نے میری مدد کی۔ وہ جہاں جہاں نشانات لگاتے میں وہاں وہاں گڑھے کھودتا۔ جب کھدائی کا کام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پودے اٹھا کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
دستے مبارک سے ان کو لگاتے اور مٹی کو درست کرتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کوئی ایک پودا بھی خشک نہیں ہوا، سب کے سب ہرے بھرے اگ گئے۔ اب میرے ذمے درہم رہ گئے تھے تو ایک شخص کسی کان سے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ڈلی تم لے لو اور ان سے تم اپنے مکاتبت کا جتنا حصہ ہے ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قدر چھوٹی ڈلی ہے، میرا قرضہ کس طرح ادا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس سونے سے یہودی کو مکاتبت کا 40 اوقیہ ادا کر دیا اور اتنا ہی سونا میرے پاس بچ گیا۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسلام لانے کا واقعہ۔ اب ہم اگلے واقعات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔